السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امام حسین کے نام پر بہت سارے لوگ تعزیہ کو جائز قرار دیتے ہیں اور تعزیہ کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت کا کیا فتویٰ ہے، میں آپ کو آج بتانے کی کوشش کروں گا۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ حضور اعلیٰ حضرت کے فتویٰ کو اور اعلیٰ حضرت کی کتاب فتویٰ رضویہ کے نام پر بہت سارے لوگ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے وہی آپ کو میں آج بتانے کی کوشش کروں گا۔ خود آپ حضور تاج الشریعہ کی زبانی سنیں گے کہ حضور تاج الشریعہ کا فتویٰ کیا ہے۔ محرم میں پہلے دن سے ڈھول بجانا شروع کر دینا۔ علی کے در کا کتا کہہ رہا ہے فتاوی عالمگیری دکھانا میرا کام ہے۔ ہمارے باپ دادا نے سونے اور جواہرات اور کٹیاں نہیں تھمائی ہیں۔ ہمیں پیدا ہونے کے بعد بسم اللہ خانی کے بعد اللہ تعالی نبویہ فی الفتاوی رضویہ ہاتھوں میں دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی محرم کو ڈھول بجاؤ گے، کتنے مرد کے پوت ہیں بجاؤ گے؟ سب پوچھیں گے کیوں بجات ہو؟ کہنا بابو ہم نے گوا کو جمع کرے ہیں، تو کا کوئی خبر نہیں ہے، ہم تو فتاوی عالمگیری پڑھے ہیں، کیونکہ اعلان کے طور پہ ڈھول بجانے کی رخصت ہے۔ اب کہنے تو کا اعلان کرت ہو؟ کہنا بابو ہم اعلان کرت ہیں کہ امام حسین کا مہینہ شروع ہوگا۔ اب آپ حضور تاج الشریعہ کا فرمان سنیے کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں اور ان کا قول کیا ہے۔ فتویٰ رضویہ میں حقیقت میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ خود سماعت کریں۔ تعزیہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ ایک مقرر صاحب کا بیان ہے کہ تعزیہ آج سنیوں کی علامت ہے اور جس عمل سے بد مذہبوں کو تکلیف ہوتی ہو ایسا کام کرنا چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضور مفتی اعظم اور مولانا حشمت علی خان بمبئی میں کہیں چاندی یا سونے کے تعزیہ کی زیارت کو جاتے تھے، رہنمائی فرمائیں۔ مروجہ تعزیہ داری جس میں ڈھول، تاشے، باجے اور پھری کوچوں میں ماتم وغیرہ کا بازار گرم ہوتا ہے، اور ابرک، پنی وغیرہ سے یا بہت بیش قیمت ساز و سامان سے خیالی شکل امام حسین کے روضے کی بنائی جاتی ہے، اور اس کو اس تراشیدہ خیالی شکل کو امام حسن کا روضہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ جائز و حرام ہے، اور یہ چند وجہ سے ناجائز و حرام ہے۔ ڈھول، تاشے، باجے شرعاً حرام ہے، اور وہ ابرک، پنی سے جو تراشیدہ خیالی روضہ کی شکل بنائی جاتی ہے، پھر اس کا گشت کیا جاتا ہے، یہ بھی ناجائز و حرام ہے، اور پھر اس کو جا کر کے دفن کر دیتے ہیں۔ یہ مال کو کا ضیاع اور اسراف ہے۔ ان سب چیزوں کی بنا پر اعلیٰ حضرت نے یہ فتویٰ دیا کہ مروجہ تعزیہ داری ناجائز و حرام ہے۔ البتہ اگر صحیح کربلائے معلیٰ کا نقشہ، امام حسین کے روضے کا نقشہ بنا کر کے گھر میں رکھیں ادب کے ساتھ، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کعبہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کی تصویریں لوگ اپنے گھر میں آبیدہ کرتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔
اور حضور مفتی اعظم ہند اور دیگر بزرگ جس کی زیارت کے لیے جاتے تھے وہ میں نے بمبئی میں گوگاری محلے میں اس تعزیے کو دیکھا ہے. وہ صحیح طور پر کربلائے محلہ کا صحیح نقشہ جو ہے ان سنیوں نے بنایا ہے اور وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. لوگ جا کر کے اس کی زیارت کرتے ہیں شرعی طور پر. وہاں پر ڈھول تاشے وغیرہ کا اور ماتم وغیرہ کا ارتکاب نہیں ہوتا اور اس تعزیے کو گھمایا نہیں جاتا ہے بلکہ ایک جگہ ادب سے رکھا جاتا ہے اور لوگ اس کو